الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک من زانت بہ السرور. پہلا پارہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہے اور قرآن حکیم کی ابتدائی اور شروع کی آیت کریمہ سب سے پہلے اس بات کا اعلان فرماتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس وقت روئے زمین پر اہل کتاب جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی حقیقی کتاب نہیں ہے. بہت بڑی تعداد عیسائیت کی ہے، لیکن ان کے پاس جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں. اناجیل جو ہیں وہ مختلف حواریین کی بیان کردہ باتیں ہیں اور انہی کے نام سے موسوم ہیں، لیکن اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ باتیں حواریین کی ہوں، اس لیے کہ کلیسا نے اس میں بے شمار تبدیلیاں کی اور وقت میں اور حالات میں اسے کچھ سے کچھ بنا دیا. یہی حال باقی آسمانی کتب کا ہے. اور وہ مذاہب جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کے پاس تو ان کے کچھ لوگوں کی گھڑی گھڑائی کہانیاں ہیں جن کی صحت کی کوئی سند نہیں. قرآن حکیم کی ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اس یقین کے ساتھ آگے چلو کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی کسی خبر یا کسی امر یا کسی نہیں میں کوئی شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے. جو خبر دی وہ بھی حتمی ہے اور اوامر بھی ناقابل تبدیل ہیں، ان میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. نواہی بھی حتمی اور یقینی ہے، ناقابل ترمیم ہے، کوئی انہیں بدل نہیں سکتا. ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، ایک ایسی کتاب جسے الکتاب کہا جائے. روئے زمین پر اس وقت صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کی کسی بھی لفظ میں، کسی بھی بات میں، کسی بھی خبر میں، کسی بھی حکم میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں. اور خوش نصیب ہے یہ قوم جس کے پاس یہ کتاب ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس پہ ایمان لائے اور اس پہ یقین رکھتے ہیں. عند اللہ نتائج جو مرتب ہوتے ہیں وہ کردار کے ہوتے ہیں اور محض کہنے سے بات نہیں بنتی.
اس لیے فرمایا ھدی للمتقین۔ خدا کا معنی عربی میں بہت وسیع ہے، اور اگر اسے مختصر الفاظ میں سمونا ہو تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ جو ہے وہ خدا کہلائے گا۔ سفر ہو، حضر ہو، خرید و فروخت ہو، دوستی دشمنی ہو، معاشرتی مسائل ہوں یا معاشی ہوں، سیاسی ہوں، ملکی ہوں، قومی ہوں، کوئی بھی بات جو ہے اس کے کرنے کا صحیح ترین طریقہ جو ہے وہ خدا کہلائے گا۔ فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن للمتقین، اہل تقوی کے لیے۔ اب جیسے بارش برستی ہے، ہر ایک پہ برستی ہے، امیر و غریب پہ، خوبصورت جگہ پر بھی اور بدصورت جگہ پر بھی، لیکن اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ دامن اسی کا تر ہوگا جو بارش میں کھڑا ہوگا۔ اگر خود کو الگ کر لیتا ہے، کسی مکان میں روپوش ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرا دامن تو گیلا نہیں ہوا، تو قصور بارش کا نہیں ہوگا، اس آدمی کا ہوگا۔ اسی طرح کتاب تو کتاب ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل تقوی ہیں۔ تقوی بھی ایک قرآن حکیم کی ایسی اصطلاح ہے جس کا ترجمہ ہمارے اردو ترجمہ کرنے والے احباب ڈر لکھ دیتے ہیں۔ یہاں بھی متقین کے نیچے خدا سے ڈرنے والے تقوی کیا، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ڈر بے شمار طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم ایذا پہنچانے والی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں، چور سے بھی ڈرتے ہیں، ڈاکو کا ڈر بھی ہوتا ہے، دشمن کا اور جان کا ڈر اور خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں ان میں سے کوئی بھی مراد نہیں، اور لفظ ڈر تقوی کے مفہوم کو ادا نہیں کر پاتا۔ تقوی ایک ایسا ڈر ہے جو کسی محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ناراضگی سے ہوتا ہے۔ ہم والدین سے محبت کرتے ہیں تو کوئی کام کرنے سے پہلے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں والد گرامی ناراض تو نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے دل میں ان کا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے خفا ہوں۔ اگر اس طرح کا تعلق اللہ کریم سے بن جائے اور تعلق کیسے نہ بنے جبکہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ وہ اپنی طرف آواز دے کر بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ، مجھ سے بات کرو، جو چاہتے ہو مانگو، جو خطرہ ہے بتاؤ، جو ضرورت ہے وہ پیش کرو، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے اپنا دکھ درد بیان کرو، مجھ سے اپنی حالت بیان کرو، مجھے بتاؤ کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رازق ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، تمہاری ہر ضرورت پوری کرنا ہی میرا منصب عالی ہے، میری قدرت کاملہ تمہاری ہر ضرورت پوری کرتی ہے۔ اور وہ ایسا کریم ہے
کہ ہمیں جن ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے بعض اوقات وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتی، اور بعض ایسی ضرورتیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا وہ ضروری ہوتی ہیں۔ تو ایسا قادر ہے کہ جو ہم نہیں جانتے وہ بھی ضرورت وہ ہماری پوری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو دعا بھی مومن کرتا ہے اس یقین و ایمان کے ساتھ جس کا مطالبہ قرآن کر رہا ہے تو ہر دعا پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بعین ہی دعا پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے پورے ہونے کا وقت معین ہوتا ہے، اس میں وہ وقت آتا ہے تو پوری ہوتی ہے۔ ہمارا حوصلہ کم ہے، ہم دعا کرنے کے بعد اسی وقت انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی ایسا ہو جائے جیسا میں نے کہا ہے، تو یہ تو دعا نہیں، یہ تو حکم ہوا، اور حکم دینا اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام درخواست پیش کرنا ہے، اور درخواست کبھی حکم نہیں ہوتی کہ جیسے حکم ہو اسی وقت تعمیل ہو، درخواست ہوتی ہے اور وہ مومن کی درخواست رد نہیں فرماتا۔ پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی کم سن بچہ چمکتی ہوئی چھری اٹھا لیتا ہے یا اٹھانا چاہتا ہے تو والدہ منع کر دیتی ہے، کوئی دوسری چیز پکڑا دیتی ہے جس سے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ایسی دعائیں کرتا ہے جو اس کے لیے خود مضر ہوتی ہیں، اللہ کریم انہیں بدل دیتا ہے اور اس کے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو بندہ اس خیال میں رہتا ہے کہ میں نے دعا کی وہ پوری نہیں ہوئی، وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو کچھ وہ مانگ رہا ہے وہ اس ننھے معصوم بچے کی طرح خود اس کے لیے نقصان دہ ہے جس سے وہ آشنا نہیں۔ تو ایسا کریم ہے کہ جو چیز مفید ہوتی ہے وہ تبدیل کر کے دے دیتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کی آخرت کے لیے اللہ کریم الگ سے جمع کر دے۔ میدان حشر میں جب میزان پہ مخلوق جمع ہوگی اور اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا اعمال کا جب وزن ہو جائے گا تو اللہ کریم فرمائیں گے ٹھہرو، اس کی کچھ امانت میرے پاس بھی ہے جو فرشتوں کے علم میں نہیں ہے، جو اعمال کے حساب کتاب میں نہیں ہے، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تو جو دعائیں جن کا بدلہ دنیا میں نہیں لیا جاتا، جس شخص کی وہ دعائیں محفوظ ہوں گی وہ اسے اس وقت عطا کر دی جائیں گی کہ اس کے نامہ اعمال کی نیکیوں میں رکھ دو۔ اور ارشاد عالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بڑے بڑے مستجاب الدعوات اس دن یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی اور آج وہ ساری جمع ہو جاتی۔ تو اللہ کریم مومن کی ہر خواہش و آرزو کو جانتا ہے، پورا فرماتا ہے، اور یہ رشتہ جب اس کے ساتھ بن جائے، یہ اعتماد جب اس پہ ہو جائے، اعتماد کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا بنی اسرائیل کو لے کر چل نکلیں، وہ رات کو نکل پڑے اور ساری قوم ساتھ تھی۔ صبح ہوئی، فرعون کو خبر ہوئی، اس نے اعلان کر دیا، سارا لشکر اکٹھا کیا اور تعاقب میں چل نکلا۔ اب سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر گرد اڑا رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے ہمیں مروا دیا، اب تو کوئی جائے مفر بھی نہیں کہ سامنے اگر سمندر میں اترتے ہیں تو ڈوب کے مرتے ہیں اور خشکی پہ رہتے ہیں تو فرعون قتل کرتا ہے، تو آپ کی وجہ سے تو ہم ایک ایسی مصیبت میں پھنس گئے جس کا کوئی راستہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے،
کہ اس کا کام ہے راستہ بنانا. یہ اعتماد یہ ہو کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ، بڑی سے بڑی مصیبت بھی سامنے آ جائے تو بندے کو اعتماد ہو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. تو تقوی اس کیفیت کو کہتے ہیں. جب یہ حضوری حاصل ہو جائے، جب یہ کیفیت ایک بن جائے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ہارون الرشید کی اور بیگم کی کوئی ناچاکی ہوئی تو بیگم نے غصے میں کہہ دیا کہ آپ کے الفاظ تو ایسے ہیں کہ لگتا ہے آپ جہنمی ہو. بادشاہ نے جواب میں کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق. اب یہ مسئلہ الجھ گیا. کہ طلاق واقع ہوئی یا نہ ہوئی. علماء سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے جس پر بات کی جا سکے. تو انہوں نے سوچ کر یہ کہا کہ مجھے ایک خاتون سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا. وہ نہ میری کنیز تھی، نہ میری بیوی تھی، نہ مجھ پر حلال تھی. اسے حالات نے مجبور کر دیا، اس نے اپنا آپ مجھے پیش کر دیا، لیکن مجھ پر خوف خدا غالب آ گیا اور میں نے اسے چھیڑا. تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی. یہ آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سامنے پیشی سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک نہیں. لہذا یہ طلاق نہیں ہوئی. اس کیفیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب کوئی صورت گناہ کی پیش آتی ہے تو تعلق میں اتنی قوت ہو کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ یہ صدور ذنب جو ہے یہ اللہ سے ناراضگی پیدا کر دے گا، اور اس ناراضگی سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ نہ کرے. یہ تقویٰ ہے. اب اسے مطلق ڈر لکھ دینے سے تو یہ مفہوم ادا نہیں ہوتا، لیکن اردو کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے جتنا عربی کا ہے. عربی وہ زبان ہے جسے اللہ نے کلام کے لیے پسند فرمایا. عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. عربی اہل جنت کی زبان ہے. تو فرمایا کتاب تو یہ سراسر ہدایت ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نزول قرآن کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. اللہ کی شان دیکھیے کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک دنیا کی واحد کتاب ہے جو ایک 7-8 سال کے بچے کو بھی زیر زبر سمیت حفظ ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے، اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے. ورنہ انہی بچوں کو آپ 10 جملے لکھ کر دیں اور ہو بہو یاد کراتے رہیں تو شاید مفہوم تو وہی ہو، کہیں نہ کہیں الفاظ بدل جائیں. آپ کسی کو پیغام دیں کہ فلاں میرے دوست سے یا میرے رشتہ دار کو یہ بات کہیے گا تو مفہوم یاد رکھے گا، کہے گا اپنے الفاظ. یہ واحد معجزہ ہے اس کتاب الہی کا
کہ معصوم بچوں کو یاد کرا دی جاتی ہے، جوانوں کو یاد ہوتی ہے، بزرگوں کو یاد ہوتی ہے، ساری باتیں بھول جاتی ہیں، لیکن حافظ کو قرآن نہیں بھولتا۔ اور دنیا نے تب سے اب تک بڑے زور لگائے، اس میں تحریف کی جائے، اس سے الفاظ بدل دیے جائیں، زیر و زبر بدل دی جائے، طرح طرح کی۔ آپ آج کل بھی اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، پچھلے دنوں بھی بڑا شور تھا، یہودیوں نے کچھ مسپرنٹ کر کے تو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے حفاظت الہی حاصل ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ بڑے سے بڑا حافظ جہاں نماز پر کھڑا ہوا کوئی زیر یا زبر غلط پڑ جائے، پیچھے 10 بندے بول پڑتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح۔ تو یہ اللہ کا دوسرا احسان ہے کہ اس عظیم کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اس نے خود لے لیا۔ ہمارے ذمہ ہوتی تو شاید پہلی قوموں کی طرح ہم بھی اس کی حفاظت نہ کر پاتے۔ ہدی للمتقین، اہل تقوی کو رہنمائی میسر کرتی ہے۔ پھر کون اہل تقوی ہیں، ان کی تعریف بھی رب کریم نے خود فرما دی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ان حقائق پہ یقین رکھتے ہیں جو ان کے سامنے نہیں ہیں، ان کے لیے غائب ہے۔ سب سے بڑا غیب خود اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ کیوں مانتے ہیں ہم اللہ کو؟ کہاں دیکھا ہے ہم نے اللہ کو؟ کب ہماری بات ہوئی اللہ سے؟ اب ساری بات ایک ہستی پہ آ جاتی ہے، اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اللہ کا۔ ہر مقدمے میں 2 یا 2 سے زائد گواہ رکھے ہیں اللہ نے، اپنی ذات کے لیے کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ یہ ایک گواہ ہی ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پر اعتبار نہ کرنے والا پھر کسی پر اعتبار نہیں کرنا۔ یہ ایک ہستی ایسی ہے کہ جس پر یقین نہ کرنے والا پھر دائرے یقین سے ہی خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں بھی ٹھہرتا نہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اور ڈبے میں ایک انگریز تھا، ایک آپ تھے، انگریز کے ساتھ اس کا کتا تھا۔ وہ کتا آپ کے قریب ہوا تو آپ نے اسے فرمایا کہ بھی اسے ذرا آپ اپنے قریب ہی رکھیں، میرے پاس نہ آنے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے صغیر کے مسلمانوں کے چوٹی کے رہنماؤں میں سے ہیں، اور کہتے ہیں اسلام محبت کا مذہب ہے، اس کی تلقین بھی کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے محبت ہی محبت ہے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے آپ پاس نہیں پھٹکنے دیتے۔ آپ نے فرمایا میرا جواب تو جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس ہے۔ اب ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ ناپاک، کپڑے سے لگے گا کپڑا ناپاک، تو میں اپنے نبی کی اطاعت میں کوئی اس پر ظلم نہیں کر رہا، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جواب شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانتے تو ان کے ارشادات کی اہمیت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تمہارے لیے تو جواب یہ مناسب ہے کہ تم جو انگریز ہو تم اسے دوست رکھتے ہو جو اپنی قوم کا دشمن ہو، اور ہم ایسے چیزوں کے قریب نہیں جاتے، ایسے افراد کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ جواب آپ نے بعد میں دیا۔ پہلی بات جو کہی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس ہے، کہ میرا اصل جواب تو یہ ہے۔
اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ بچے کو جب آپ اللہ کا تصور دیں تو ساتھ اسے یہ بتائیں کہ میں اس اللہ کو رب مانتا ہوں، اس اللہ کو اللہ مانتا ہوں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے خبر دی، جو حضرت عبداللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جس اللہ کا پتہ دیا، میں اس اللہ کو مانتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، آخرت، فرشتے، برزخ، حساب کتاب، جنت و دوزخ، یہ سارے ایسے حقائق ہیں جن تک ہمارے علم، ہمارے دماغ، ہماری مادی قوتوں کی رسائی نہیں، لیکن فرمایا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ان سب چیزوں پر حتمی یقین رکھتے ہیں، اور اس یقین کا حاصل یہ ہوتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ اللہ کی اطاعت پہ کاربند ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم صلاۃ سے مراد صرف عبادات یا نماز نہ لیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو ہر کام کو اللہ کی اطاعت سمجھ کر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن رزق حلال کماتا ہے تو عبادت ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو، عیال کو کھلاتا ہے تو عبادت ہے اور صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو عرض کیے گئے یا رسول اللہ یہ اہل و عیال کو کھلانا تو اس کے ذمہ فرض ہے، تو پھر یہ صدقہ کیسا؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ فرائض کو پورا کرنا ہی تو عبادت ہے، یہ اگر اس کے ذمہ فرض ہے تو وہ فرض ادا کرتا ہے تو یہی تو عبادت ہے، یہی تو صلاۃ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے ارشاد ہوا تراہم رکعا سجدا، کہ تو انہیں جب بھی دیکھے گا وہ اللہ کی حضور کھڑے ہوں گے یا رکوع میں ہوں گے یا سجود میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے بے شمار جہاد کیے، بے شمار سفر کیے، کاروبار کیا، تجارت کی، دنیا کے سارے کام کیے، تو کب ہر وقت رکوع و سجود میں تھے، لیکن جو کام بھی کیا وہ ایسے کیا جیسے رکوع و سجود کیا جاتا۔ تو دنیا کا ہر فعل جب اطاعت الہی کے اندر آ گیا تو رکوع و سجود ہو گیا، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہیں یہ توفیق رضا ہے کہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ ان کا چلنا بھی رکوع و سجود ہے، ان کا رکنا بھی رکوع، ان کا جاگنا عبادت، ان کا سونا عبادت، ان کا جینا عبادت، ان کا مرنا عبادت بن جاتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق ہوتا ہے کہ جس چیز پہ اللہ کریم عارضی اختیار دے دے، وہ دولت ہو، علم ہو، طاقت ہو، اقتدار ہو یا جسمانی طاقت ہو، جو چیز بھی پاس ہو اسے حدود شرعی کے اندر خرچ کیا جائے، یہ انفاق ہوتا ہے۔ خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں۔ ادا کرنا اور بات ہے، قیام صلاۃ اور بات ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جو دوسروں کو بھی اللہ کی اطاعت پہ کاربند کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اس بورے آسمان کو یاد ہے کہ روئے زمین پر ایک ہستی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پر ایمان لائے۔
صرف حضور سے جو اللہ کو جانتے، اور روئے زمین کی ساری آبادی بے خبر تھی۔ پھر 1 سے 2 ہوئے، مردوں میں سب سے پہلے لبیک کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، خواتین میں یہ شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حصے میں ہے۔ 1 سے 3، 3 سے 4۔ اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ چند افراد ایمان لائے اور روئے زمین کا کفر اٹھ کر مقابلے پر کھڑا ہو گیا۔ دنیا کفر کو شکوہ یہ نہیں تھا کہ یہ نیا مذہب کیوں آیا۔ مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں غالباً کم و بیش دنیا کے سارے مذاہب پائے جاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تجارتی مرکز بھی تھا، اس عہد کے لوگوں کا عہد جاہلیت میں عبادت کا مرکز بھی تھا، اور عرب روئے زمین پر پھرتے تھے۔ چین تک اور ہندوستان تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اسی طرح مغرب میں اسپانیہ تک اور یورپ تک ان کی تجارتیں پھیلی ہوئی تھی۔ تو جہاں کوئی پہنچا وہاں کے رواجات اور وہاں کے نظریات لے آیا۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں ایسے لوگ تھے جو سورج کو پوجتے تھے، ایسے تھے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ایسے تھے جو مختلف بتوں کو پوجتے تھے، ایسے تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ایسے تھے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب اتنے بے شمار مذاہب، متعدد مذاہب ایک شہر میں پہلو بپہلو جی رہے ہیں، تو اسلام آ گیا تو کیا تماشا ہو گیا کہ ایک مذہب آ گیا، تو پھر کیا اس میں کیا فرق پڑا؟ فرق یہ تھا کہ وہ سارے مذاہب اپنی اپنی روش پہ کاربند تھے، برائی کو برائی اور غلط کو غلط نہیں کہتے تھے۔ اسلام نے جہاں حق کو حق کہا وہاں باطل کو باطل بھی ڈٹ کر کہا، اور یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں سیاستہ میں سب میں موجود ہے کہ اہل مکہ نے اپنے سرکردہ لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالی میں بھیجا، اور ان کی درخواست صرف یہ تھی کہ آپ اپنے مذہب پر رہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ مذہب قبول کرتے ہیں وہ بھی رہیں، آپ اپنے طریقے کی عبادت بھی کریں، لیکن ایک کام ضرور کریں کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنا چھوڑیں۔ پہلے بھی تو بے شمار مذاہب ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کرتا ہے، آپ اپنے مذہب کی بات کریں، ہمارے کو غلط کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دعوت ان کی یہ تھی کہ اگر اس کے بدلے آپ چاہیں کہ آپ کو دولت ملے تو ہم اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ پھر عرب میں کسی دوسرے کے پاس اتنی دولت نہ ہو۔ اگر آپ کوئی خوبصورت حسین خاتون چاہتے ہیں تو جو عرب کے جس بڑے بندے کی جس خاتون کو، بچی کو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ اور سلطان بنا دیتے ہیں اور آپ کی تاج پوشی کرتے ہیں، ہم سب آپ کی غلامی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ باتیں ہیں جو تمہارے بس میں ہیں، جو تمہارے بس میں نہیں۔ اگر تم آسمان سے سورج اور چاند لے آؤ اور میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے پہ چاند رکھ دو، میں وہی کہوں گا جو میرا رب مجھے کہنے کا حکم دے۔ تو جہاں حق پر عمل ضروری ہے وہاں ابطال باطل بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق کو حق کہتا ہے، مانتا ہے، منواتا ہے، ساتھ باطل کو رد بھی کرتا ہے اور پورے جوش اور پوری قوت سے کرتا ہے، سمجھوتا نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جب انہیں ایمان و یقین نصیب ہوتا ہے تو جو ان کے دائرے اختیار میں ہے اسے اس طرح کام میں لاتے ہیں جس سے مزید اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہوتا ہے اس پر یقین کامل رکھیں۔
وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے آسمانی کتب نازل ہوئی ان کا انکار نہیں کرتے، ان پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ سچ، لیکن عمل اس پر ہوگا جو محمد رسول اللہ نے فرمایا، چونکہ آپ آخری نبی ہیں اور ساری کائنات کے لیے نبی ہیں۔ پہلی کتابوں میں دیکھیں، کتاب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتی ہے اوامر و نہی، احکام۔ خبر ناقابل تبدیل ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خبر دی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، تب سے لے کر آقا نامدار تک ہر نبی ہر رسول نے یہ خبر دی لا الہ الا اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ خبر اگر بدل جائے تو دونوں خبریں سچ نہیں ہوتی، خبر بدل جائے تو ایک سچی ہوتی ہے غلط ہوتی ہے۔ تو پہلی کتابوں میں بھی جو اخبار تھی وہی خبریں قرآن مجید میں بھی، کسی خبر میں تبدیلی نہیں ہوئی، اللہ کے بارے، آخرت کے بارے، حساب کتاب کے بارے، جنت و دوزخ کے بارے، ذات و صفات الہی کے بارے، جو بھی خبر دی گئی خبر تبدیل نہیں ہوئی۔ احکام وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، پہلی شریعتوں میں اور احکام تھے، پھر دوسری میں کچھ اور تھے، تیسری میں کچھ چیزیں منع تھیں، کچھ حلال تھیں، عبادت کا طریقہ اور تھا، اوقات صلاۃ اور تھے، تعداد اور تھی صلاۃ کی، روزے کا طریقہ اور تھا، ہر ایک کا اپنا کرینہ تھا۔ لیکن جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کائنات کے لیے مبعوث ہوئے اور ہمیشہ کے لیے مبعوث ہوئے، لہذا قرآن میں جو احکام بھی نازل ہوئے نزول کے بعد یہ بھی ناقابل تبدیل ہو گئے۔ اب قرآن کی نہ خبر میں تبدیلی ہے اور نہ حکم میں تبدیلی ہو سکتی، پہلے احکام بدل گئے۔ تو احکام الہی کے مطابق اپنی قوتوں کو صرف کرنا انفاق کہلاتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا اس سے حق سمجھتے ہیں، اور یہاں پھر دوہرایا، اگرچہ یہ بات ایمان بالغیب میں شامل ہے لیکن اسے الگ سے دوہرایا، وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ احتساب کا ڈر کردار کی اصلاح کے لیے رکن اول ہوتا ہے۔ اب یہ قیامت ایمان بالغیب میں شامل ہے، لیکن پھر الگ سے ذکر کیا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جنہیں آخرت پر یقین کامل ہے، جنہیں پتہ ہے کہ مجھے اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے، میرے اعمال کی باز پرس ہوگی، میرا کردار دیکھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میری نعمتیں تجھ پر کتنی تھی اور تو نے بدلے میں کیا شکر ادا کیا۔ لینے کو تجھے ہر چیز لینی تھی اور دینے کو صرف یہ دینا تھا کہ اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھ پر یہ نعمت عطا کی، مجھے یہ بخش دیا، تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا۔ آج کی ہماری حالت، عمومی حالت امت مرحومہ کی یہ ہے کہ اطاعت الہی ہم پر بوجھ اور کافرانہ تہذیبوں کے ہم اسیر اور فدا، اور حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم پہ وہ رحمت نازل نہیں کرتا جو صحابہ کرام پہ کرتا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا لوگ تھے اور ہم کیا ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جس دن صحابہ کرام کی تعداد 40 ہو گئی، 40واں بندہ ایمان لایا، حضور دار ارقم میں جلوہ افروز تھے، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 40 ہو گئے ہیں، اور بت کعبے میں رکھے رہے، بت پرست کعبے میں عبادت کرے اور اللہ کا نبی کعبے میں نہ جائے، جبکہ ہم 40 ہیں، آج ہم کعبے میں جائیں گے۔
ابو جہل نے اپنے سپاہی کھڑے کر دیے راستوں پر نیزے اور تلواریں دے کر، اہل شہر نے پتھر مارے، عورتوں نے مٹی کے برتن اور گھڑے اور چیزیں پھینکی، 40 آدمیوں نے بازوؤں میں بازو دے کر وہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کو اپنی سپاہ ہٹانا پڑے گی۔ تو مختلف قبائل کے 40 لوگ ہیں، تو یہ سارے قبائل میں جنگ چھڑ جائے گی، ان کو مارو گے۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں لے جا کر عبادت کی۔ آج دنیا کی آبادی کچھ 600 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جس میں 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ ان سب سے بڑی قوم دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں، عیسائی دوسرے نمبر پر ہیں، اور آج ہم رسوا ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں رہا، ہم اس سے بات ہی نہیں کرتے، اس کی بات ہم سنتے نہیں، اسے اپنے ساتھ رکھتے نہیں، ہم اس کے ساتھ رہتے نہیں۔ اللہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب بھی وہی ہے، کیا بدل گیا؟ مسلمان شاید کوئی چیز تو بدلی ہے نا، کہ وہ نتائج نہیں رہے، تو ہم بدل گئے۔ اور ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سرباز کرتے ہیں دوسروں کے لیے، نصیحت کرتے ہیں دوسروں کے لیے، احتجاج کرتے ہیں حکومت اسلام نافذ کر دے۔ بھئی حکومت بھی کر دے گی اگر ہم اپنے آپ پر خود نافذ کر دیں تو۔ ہر فرد اپنے آپ پر نافذ کر لے تو کون سی حکومت ہے جو اسے گمراہ کر سکے؟ اور ہم اپنے آپ پر نافذ نہیں کریں گے تو کوئی ایسی حکومت نہیں آئے گی جو ہم پر نافذ کر لے۔ بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ خود حق کا ساتھ دیجیے۔ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے، شکلیں اس نے خود بنائی ہیں، اس کے لیے سب خوبصورت ہے، اس لیے کہ وہ خود خالق ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات ہے کہ فلاں بندے کا رنگ اچھا ہے، فلاں کا خراب ہے، فلاں خوبصورت ہے، فلاں خوبصورت نہیں، یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، اسے سب عزیز ہیں اور سب خوبصورت ہیں، اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، جو دل بھی اس کی طرف مائل ہوتا ہے اسی پہ کرم فرما دیتا۔ تو میری گزارش یہ ہے میرے بھائی، کم از کم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لو، اللہ کو ہر وقت ساتھ رکھو، سفر و حضر میں، عبادت میں، دوستی اور دشمنی میں، کاروبار میں۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی یہ کیفیت رکھتا ہے تو دنیا ساری کو آگ لگ جائے، وہ مانند ابراہیم علیہ السلام اس میں محفوظ اور مطمئن نہیں بیٹھا ہو۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔